مورا میں اب دیکھنے چاہ رہی کہ ارمین بیگم اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ سکندر اپنے بزنس کو الگ کرنے کے بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کر چکا ہے۔ دوسرا، وہ اب اس گھر میں بھی نہیں رہنا چاہتا، جس کی وجہ سے ارمین پریشان ہوتی ہے۔ علی سے ارمین بیگم کے پاس آ کر کہتی ہے کہ جو دوسروں کا برا سوچتا ہے اس کے ساتھ برا ضرور ہوتا ہے۔ آپ کا بیٹا کیا سمجھتا تھا کہ اسے کبھی بھی کوئی نہیں پکڑ پائے گا؟ اب دیکھتی جائیں، اب کے بیٹے کو سزا ضرور ملے گی۔ ارمین علی سے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں تم کس بات کا بدلہ لے رہی ہو، آخر تم کون ہو؟ یہ بات سن کر علی سے کہتی کہ یہ تو میں نہیں جانتی۔ اب تو انوشا سامنے آ چکی ہے۔ انوشا وہی لڑکی ہے جس کو آپ کے بیٹے نے ایک رات کی لینا بنایا تھا۔ یہ بات سن کر بڑے ہی غصے سے ارمین کہتی ہے کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا نہیں کر سکتا میرا بیٹا۔ یہ بات سن کر ارمین کو ایک بار پھر علی سے کہتی ہے کہ جا کر عریشہ سے پوچھ لیں۔ عریشہ بھی تو اس کام میں سکندر کے ساتھ تھی۔ انوشا کی زندگی کو برباد کرنے میں عریشہ کا بھی برابر ہی ہاتھ ہے۔ اب آپ کا بیٹا یہ گھر اور بزنس تو الگ کر رہا ہے۔ ارمین بیگم کہتی ہے کہ علی سے یہ سب کچھ تم کیسے جانتے ہو؟ میں جاننا چاہتی ہوں آخر تم سکندر سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ یہ بات سن کر ایک بار پھر علی سے کہتی ہے کہ انوشا سامنے آ چکی ہے نہ، جس کی زندگی اب کے بیٹے نے برباد کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انوشا کون تھی یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن میرے بیٹے نے ایسا کچھ نہیں کیا، جا کر عریشہ سے پوچھ لے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ عریشہ سکندر کو کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ دھوکا کر رہے ہو۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنا بڑا کھیل کھیلو گے۔ آج تک جسے میں محبت سمجھتی رہی، تم تو صرف اور صرف مجھے بیوقوف بناتے رہے۔ میں بھی اب فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے تم سے ڈیورس چاہیے۔ یہ بات سن کر ایک بار پھر سکندر کہتا ہے کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو عریشہ، میں نے کبھی بھی تمہارے ساتھ دھوکا نہیں کیا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے بیچ کسی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی ہو۔ خدا کے لیے میری بات مان لو۔ علیزے کی بات مان کر اس طرح تم مجھ سے الگ ہو جاؤ گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ عریشہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ تھی ہی کب؟ تمہیں تو صرف اور صرف دوسری لڑکیوں کی چاہت تھی۔ کئی لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کر چکے ہو۔ بلیک میلنگ کرنے کے علاوہ تو تمہیں اور کام ہے ہی نہیں۔ یہ بات سن کر سکندر کہتا ہے کہ عریشہ میں ایسا انسان نہیں ہو۔ کیا میں نہیں جانتی انوشا کو جس طرح تم نے بلیک میل کیا؟ محبت کے نام پر تم نے شادی کر کے ایک رات کی دولن بنانے کے بعد اسے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ مر چکی ہے، پھر اتنے سالوں بعد عریشہ کہاں زندہ ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ میں کئی بار انوشا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر چکا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ انوشا